اے لوگو یاد رکھو، خدمت بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ یہ انسان کو عبادت گزار سے اعلیٰ درجے دلوا دیتا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے نا کہ ایک وحشیہ عورت کو اللہ پاک نے اس لیے بخش دیا کیونکہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ خدمت اللہ کو بہت پسند ہے، مخلوق کی خدمت، انسانیت کی خدمت بہت اللہ نے اس کا اجر رکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس میں ایک صحابی آئے تو آپ نے ان کے چہرے کو دیکھ کر کہا، کیا ہوا، آثار کچھ اچھے نظر نہیں آتے؟ ہوتا ہے نا کہ ہم چہروں سے اندازہ لگا دیتے ہیں کہ انسان خوش ہے یا کسی تکلیف میں ہے۔ یہ اللہ نے چہرہ ایسا بنایا ہے کہ دل کی کیفیت بتا دیتا ہے۔ تو ان صحابی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو کہا کہ چلو میں تمہاری مدد کے لیے چلتا ہوں۔ اب جب اٹھے دونوں اور اس جگہ پر پہنچے جہاں چپل انسان پہنتا ہے، تو ان صحابی نے کہا کہ عباس تم تو اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ تو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ پاک اسے 10 سال اعتکاف میں بیٹھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ خدمتیں ہیں جو انسان کو اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتی ہیں، اللہ کا محبوب بنا دیتی ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے تھے اور پورا بغداد ان کا دیوانہ تھا، لیکن ایک شخص تھا وہ حضرت سے اس لیے بیر رکھتا تھا من میں کیونکہ حضرت سنت اور نوافل گھر پڑھا کرتے تھے۔ ہوتے ہیں نا بعض لوگ ایسے کہ اگر کوئی انسان سنت اور نوافل گھر پہ پڑھنے کا عادی ہو تو اس کو تانے مارتے ہیں، اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ادھوری نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، فرض پڑھتے اور بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہ اس لیے اپنے من میں حضرت کے لیے کھوٹ رکھا کرتا۔ اب ایک مرتبہ جمعے کی رات کو اس نے دیکھا کہ دیکھوں یہ آخر پڑھتے بھی ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، یعنی جاسوسی جسے ہم کہتے ہیں۔ اب حضرت نے عشاء کی نماز پڑھائی، لوگوں سے مصافحہ کیے اور مسجد سے باہر نکلے اور بغداد کے بازار چلے گئے۔ وہاں جا کر کے حضرت نے کباب خریدے، آگے روٹیوں والوں کی دکان تھی، پھر روٹی کے پاس گئے، جا کر کے روٹی خریدی۔ اب وہ پیچھے والا جاسوس کہہ رہا ہے، او ہو ان کے ذائقے دیکھو، خود کو بڑے اللہ والے سمجھتے ہیں، لوگوں کو آپ الاسلام کی بھوک کے واقعات سناتے ہیں، قصے سناتے ہیں، اور ان کے خود کے ٹیسٹ دیکھو کتنے عجیب ہیں کہ کباب اور روٹیاں خرید رہے ہیں۔ حضرت نے وہ روٹیاں اور کباب لیے اور بستی سے نکل گئے، جنگل میں پہنچے اور یہ آپ کا پیچھا کر رہے جو جاسوس تھا، پیچھا کرتا رہا۔ حضرت ایک سوم سام جگہ پر پہنچے جہاں ایک جھوپڑی بنی ہوئی ہے، اور اس جھوپڑی کے اندر ایک شخص ہے جس کے ہاتھ پیر بالکل کام نہیں کرتے اور اس کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے۔ جب حضرت نے دروازہ کھولا، اندر گئے، یہ سارا مسئلہ اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، جو منظر وہاں ہے یہ جاسوس بھی اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب حضرت نے اپنا رومال اتارا اور اس بندے کی رال کو صاف کیا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدمت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ آج ہم کسی کی مدد کرنے سے بچتے ہیں، اور یاد رکھو اگر اللہ نے استعداد دی ہے تو کیا بگڑ جائے گا کسی کی مدد کرنے سے؟ تو اللہ کے لیے کر، تیرے لیے اللہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا، اپنی رضا کے دروازے کھول دے گا۔ تو اٹھا قدم، تو کر نیت کہ میں اللہ کے بندوں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا۔ دیکھ اللہ تجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں لے کر چلا جاتا ہے۔ تو حضرت نے اس کی وہ رال صاف کی اپنے رومال سے اور کہا اس شخص سے جو کافی عرصے سے وہاں بیمار پڑا ہوا ہے، جس کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، تو آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، آج آنے میں مجھے تھوڑی دیر ہو گئی۔ تو اس شخص نے کہا کہ بشر حافی تو پچھلے 20 سال یا اور روایتوں میں ذکر ہے، کہا کہ تو 20 سال سے مسلسل میرے لیے کھانا لے کر کے آ رہا ہے، آج اگر تھوڑی دیر ہو گئی تو میں تجھ سے شکوہ کروں، گلا کروں تجھ سے؟ کیا پڑی ہے، تو چاہے تو آئے چاہے تو نہ آئے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو حضرت رونے لگے
اور رو کر اس شخص سے کہا کہ حضرت لوگ یہ مانتے ہیں کہ پورا بغداد بشر حافی کا دیوانہ ہے، اور ان کو لگتا ہے اللہ نے یہ درجے اس بشر حافی کو مسلح پہ ذکر کرنے کی وجہ سے دیے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو مجھے درجے دیے ہیں وہ جو آپ کے لیے کھانا لے کر کے آتا ہوں اس کھانے کے عوض اللہ نے مجھے وہ عطا کیا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم غور تو کریں۔ اگر کسی کی تھوڑی سی مدد کر دو نا، اللہ اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے جن کی مسافت زمین اور آسمان کے برابر کی ہوتی ہے۔ آج باوجود استعداد کے ہم اس کی اس ضرورت کو ٹھکرا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، چاہے وہ کیسی مدد کے لیے۔ یاد رکھو جو لوگوں کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر تو وہ مالک ہوتا ہے، اور مالک کو حق ہے وہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تم بگاڑ سکتے ہو کچھ اس کا جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ یاد رکھو اگر ایک انسان ہے اس سے اور باوجود استعداد کے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا تو اس کی تعلیم بھی بیکار ہے اور اس کا وہ ہنر بھی بیکار ہے، چاہے وہ پیشے سے وکیل ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، یا کسی بھی شعبے کا بڑا آدمی ہو۔ جس سے نفع نہیں پہنچتا نا وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو اللہ اسی سے کام لیتا ہے جو اللہ کو پیش کرتا ہے، چاہے وہ خدمت کا ہو، دین کا ہو، دنیا کا ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ خود کو پیش کرو اللہ کے آگے کہ اللہ میں حاضر ہوں، دعائیں کیا کرو، اللہ اپنے دین کا کام مجھ سے لے لے، اللہ اپنے بندوں کی خدمت مجھ سے لے لے، اللہ اپنے مخلوق کی خدمت مجھ سے لے لے۔ اللہ چیٹیوں سے کام لے لیتا ہے، ہماری تو اوقات کیا ہے؟ یاد ہے سلیمان علیہ السلام کا لشکر اور وہ کیڑی جس نے جا کر کے دعوت دی تھی؟ یاد ہے جب وہ کعبہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا تھا، اللہ پاک نے ابابیل کو بھیجا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اسباب اللہ کا محتاج ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا جماعت میں، وہ روزانہ رات کو وضو خانے کی بھی صفائی کر دیتا، غسل خانے کی بھی صفائی کر دیتا، بیت الخلاء کی بھی صفائی کر دیتا، کیونکہ وہ سنتا تھا کہ بہت بڑا مشہور قول ہے نا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے، اور جس کا اللہ ہو گیا ساری چیز اس کی ہو گئی۔ تو بڑی خدمت کیا کرتا، اس لیے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں۔